سب سے مشکل لیکچر میرا جو سینکڑوں لیکچرز میں سے وہ آج والا لیکچر ہے, اور یہ کم از کم 5 سال کی محنت ہے اس لیکچر کو تیار کرنا. مرزا صاحب نے ایسے جملوں سے آغاز کیا تاکہ اس کی بات ہر بندے کی توجہ کا مرکز بن جائے. 5 سال محنت کی اور علمی اوقات یہ ہے. 5 سال کی محنت کے بعد آغاز میں 3 بار پڑھا اور تینوں بار ہی غلط پڑھا. اور آج کا جو عنوان ہے اس کا نام ہے رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. مرزا صاحب نے پڑھا رفع الیدین, حالانکہ صحیح لفظ ہے رفع الیدین. تو یہ لفظ جو ہے وہ معروف عربی میں پڑھا جائے تو رفع الیدین بنتا ہے, لیکن مجہول پڑھیں گے اردو میں تو رفع الیدین بھی ہم کہتے ہیں. دونوں طریقے سے درست ہے. بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ معروف عربی میں رفع الیدین بنتا ہے اور اردو میں مجہول رفع الیدین بنتا ہے. مرزا صاحب یہ رفع الیدین نہیں بلکہ یہ رفع الیدین ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو رفع الیدین صحیح نہیں پڑھ سکتا اس نے دلائل کیسے دیے ہوں گے. اس میں لاکھدہ جھوٹ بولے ہیں, ہر ایک بات کی طرف جائیں گے. پہلے جو اس نے ترک رفع الیدین میں ہماری ایک دلیل پر خاص طور پر انگلی اٹھائی ہے اس کو دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے. اور میں مرزا کی طرح صرف آپ کو حدیث کا نمبر نہیں بتاؤں گا بلکہ حدیث پڑھ کے سناؤں گا. میرے ہاتھ میں ہے ترمذی شریف, حدیث کا نمبر ہے 256. پہلے سند سماعت کریں پھر حدیث سنیں. مرزا نے 5 سال کی محنت کے بعد جو گھسے پیٹے اعتراضات کیے ہیں اپنے وہابی بابا زبیر زئی کی کتاب نور العین نین سے اس کا علمی طور سماعت کریں. حدثنا حناد حدثنا وقی عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة. حضرت عبداللہ بن مسعود نے لوگوں کو فرمایا اور میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاؤں. آپ نے نماز پڑھی اور نماز کی ابتدا میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ نہیں اٹھائے. اب اس پر مرزا کا پہلا اعتراض, یہ ایک لائن کی حدیث ہے, اسے پورا طریقہ ثابت ہو جاتا ہے. کتنی غلطیاں, جلسہ اسرات والا مسئلہ. مرزا صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے سارے مسئلے ثابت نہیں ہوئے, صرف کر کے رفع الیدین کا ایک مسئلہ ثابت ہوا. دوسرا جواب, مجھے تو ڈر ہے کل گئی مرزا یہ نہ کہہ دے کلمہ شریف تو ایک لائن کا بھی نہیں ہے, کوئی بتوں کی, کوئی چاند, سورج, ستاروں اور طرح طرح کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں, کیا اسے سب کی نفی ہوگی؟ ہاں جب کہا لا الہ کوئی معبود نہیں, کائنات کے سارے معبودوں کی نفی ہوگی. جب کہا الا اللہ تو مسئلہ واضح ہو گیا, عبادت صرف اسی خدا کی جائے گی جو اللہ ہے, باقی کسی جھوٹے خدا کی عبادت نہیں کی جائے گی. اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے الا فی اول مرۃ, ہاتھ سے نماز کی ابتدا میں اٹھائے جائیں گے اور پھر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ پوری امت کا اتفاق چلتا آ رہا ہے. اگر کوئی اختلاف پایا جاتا تو ہم بھی کہتے چلو یار کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ وہ. مرزا کا دوسرا اعتراض, میں اس کو اعتراض الزام کہوں گا, کہتا ہے اس کا ترک رفع الیدین اہل کوفہ کا عقیدہ ہے, باقی ساری امت کا رفع الیدین پر اتفاق ہے. آئیے دیکھتے ہیں امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ کیا لکھا ہے. یہ حدیث پاک لکھ کے امام ترمذی نے مرزا کے تابوت میں خطیر ٹھوکا ہے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن. امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا حدیث حسن ہے. وابی یقول کہ واحد من اہل العلم من اصحاب النبی کی والتابعین وهو قول سفیان واہل الکوفہ. امام ترمذی فرماتے ہیں بہت سارے اہل علم صحابہ, تابعین, امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی ترک رفع الیدین کا قول ہے. لوگ امام ترمذی نے واضح کر دیا ترک رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ تابعین کا عقیدہ ہے. مرزا کہتا ہے ساری امت ایک طرف کھڑی ہے اور احناف ایک طرف کھڑے ہیں. جس طرح احناف کھڑے ہیں اور مرزا اس طرح نبی کے بہت سارے صحابہ کھڑے ہیں, اس طرح بہت سارے تابعین کھڑے ہیں. مرزا کا تیسرا اعتراض کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, اور یہ کون ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, المتوفا 181 ہجری 181 ہجری میں یہ فوت ہوئے, اور بخاری مسلم کے بنیادی راویوں میں سے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے. اور یہ بھی اعتراض نہیں, امام ترمذی پر جھوٹا الزام ہے جو امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن
حدیث کا نمبر ہے 1026. اخبرنا سعد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال لا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعيد. اب مرزا نے اس کی سند پر بات کی ہے. سفیان ثوری نے اس کو ان سے بیان کیا ہے اور مدلس ہیں, پکے مدلس ہیں, اور جب وہ ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ان والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ یہ بیان نہ کر دیں کہ میں نے کس استاد سے یہ حدیث سنی. اب آئے اس کو ذرا پرکھیں. میرے ہاتھ میں ہے امام جلال الدین سیوطی کی تدریب الراوی. من کان یدلس عن الثقات کان تدلیسہ عند اہل العلم مقبولا. جو ثقہ سے تدلیس کرے اس کی تدلیس اہل علم کے قریب مقبول ہے. مقبول یحتج به وفی صحیحین وغیرہما من ھذا الضرب کثیر. تدلیس نہ صرف مقبول ہے بلکہ اس سے دلیل بھی پکڑی جائے گی. بخاری اور مسلم میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. قتادہ و سفیانین وغیرہم عبد الرزاق والولید بن مسلم. آگے یہ بھی واضح کر دیا کہ کس کس کی تدلیس قبول ہے. فرمایا جیسے امام قتادہ اور حضرت امام سفیان ثوری اور امام سفیان بن عیینہ کے سوا امام عبد الرزاق اور ولید بن مسلم دو جناب یہ تو فرما رہے ہیں امام سفیان ثوری کی تدلیس والی بھی قبول ہے, اس سے دلیل بھی پکڑی جائے گی. کوئی جاؤ مرزا کو محدثین کا پیٹرول بتاؤ کہ محدثین امام سفیان ثوری کی تدلیس والی روایت بھی قبول کرتے ہیں. جب مرزا جمہور کا قول پوچھا گیا اس نے کیا کہا پہلے سن لیں. اصول محدثین ہے جب جمہور توثیق کر دیں تو بات مانی جاتی ہے. میرے ہاتھ میں ہے مشکات شریف. اس کا یہ مقدمہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے. ذهب الجمهور الى قبول تدلیس من عرف انه لا يدلس الا عن ثقة كابن عيينة والى رد من كان يدلس عن الضعفاء وغيرهم حتى ينص على سماعه. جمہور تدلیس کو قبول کرنے کی طرف گئے ہیں. جس کے بارے میں یہ ہو وہ ثقہ سے تدلیس کرے گا اس کی تدلیس قبول ہے جیسے امام سفیان بن عیینہ, اور جس کے بارے میں یہ ہو وہ ضعفاء سے تدلیس کرے گا اس کی تدلیس تب قبول ہوگی جب وہ سماع کی تصریح کر دے. سفیان ثوری کی تدلیس والی 10 روایتیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں, پھر ان کو بھی ضعیف کو. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں اگر مدلس کی آن والی روایت آئے گی تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سما کی تصریح موجود ہے. ان کو پتا ہے, وہاں تم تعلمون, تم جانتے تو ہو وہ کیا سما کی تصریح ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ چیلنج میں کرنے لگا ہوں کہ سفیان ثوری کی جو 10 حدیثیں لے کر آئے ایک حدیث ایبسولوٹ دکھائیں پوری صحیح بخاری میں سے, ان 10 میں سے جس میں انہوں نے اس حدیث کو مطابقت میں نہ لیا ہو. مطابقت میں لیا, پہلے اوپر پوری سند بیان کی کہ پوری متصل سند یہ ہے اور پھر آن والی بھی بیان کی, اس کی بنیاد پر اس کو ٹھیک کہا. تو بخاری میں جو 10 کی 10 روایتیں آئی ہیں وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہے. پہلے پوری متصل سند امام بخاری لے کر آئے, اس کی مطابقت میں لے کر آئے سفیان ثوری کی تدلیس والی. لیکن یہ مولویوں کو, ان کے ملوں کو پتا ہے, لیکن پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کو پتا پبلک کو اب اتنی کریٹیکل بات کون بتائے گا. الحمدللہ ہم ہیں نا بتانے والے حق. آپ ان سے جا کے پوچھیں گے کر کے چپ کر دیں گے. مرزا کتنے اطمینان سے جھوٹ بول رہا ہے. کہتا ہے بخاری میں صرف 10 حدیثیں ہیں, وہ بھی مطابقت میں ہے. مطابقت کا یہ معنی بیان کیا کہ پہلے پوری متصل سند موجود ہے, پھر سفیان ثوری کی عین والی ہے. اب آپ خود گنتے جائیں اور مجھے بتائیے گا کون سی پوری متصل سند کے بعد موجود ہے. میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف, حدیث کا نمبر ہے 704 اور یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے. مرزا کا جھوٹ آپ کی نظر کے سامنے ہے. پہلے اوپر پوری سند بیان کی کہ پوری متصل سند یہ ہے اور پھر آن والی بھی بیان کی. حدیث کا نمبر ہے 809 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. پہلے اوپر پوری سند بیان کی کہ پوری متصل سند یہ ہے اور پھر آن والی بھی بیان کی. حدیث کا نمبر ہے 817 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. پہلے اوپر پوری سند بیان کی کہ پوری متصل سند یہ ہے اور پھر آن والی بھی بیان کی. حدیث کا نمبر ہے 891 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 975 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 1005 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 1064 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 1068 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 1126 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 1215 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 1271 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 1278 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 1296 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 1508 اور یہ بھی اس باب کی پہلی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے
और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 1693 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 1747 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 1763 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 1820 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2051 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2055 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2113 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2431 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2438 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2507 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2694 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2748 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2846 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2868 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2875 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 2912 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। हदीस का नंबर 3863 और ये भी इस बाब की पहली हदीस है। मैंने आपके सामने सिर्फ 33 हदीसें पेश की हैं, अभी बहुत बाकी है, वो भी किसी दिन दिखाऊंगा और मुस्लिम शरीफ की भी किसी दिन दिखाऊंगा। अगर इसे मिर्जे की तसल्ली ना हुई तो बाकी चंद किताबों की तादाद नोट कर ले। निसाई शरीफ में इमाम सुफियान सौरी की आने वाली 311 है। तिरमिज़ी शरीफ में इमाम सुफियान सौरी की आने वाली 368 है। अबू दाऊद शरीफ में इमाम सुफियान सौरी की आने वाली 220 है। इब्न माजा में इमाम सुफियान सौरी की आने वाली 223 है। इब्न हिब्बान में इमाम सुफियान सौरी की आने वाली 207 है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में इमाम सुफियान सौरी की आने वाली 1572 है। अभी मैंने थोड़ा सा आईना दिखाया है, ज़ख़ीरा अभी बाकी है। अब या तो अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस सही माननी पड़ेगी या ज़ख़ीरा हदीस से हजारों हदीसों को सही मानना पड़ेगा। मेरा काम था आपके सामने हक को वाज़ेह करना, मैंने वाज़ेह कर दिया। रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए।